سب سے پہلے میں انوائٹ کرنا چاہوں گا آپ کے مینٹور، میرے مینٹور، ہم سب کے مینٹور، the one and only, the great charismatic personality قاسم علی شاہ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسن صاحب آپ کا بہت شکریہ، ہمارے سب گیسٹ اسپیکرز کا بہت بہت شکریہ. میری کہانی سے کیونکہ آپ واقف ہیں اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ان ویڈیوز کے بننے سے پہلے بھی مجھ سے منسلک تھے، کچھ لوگ، ایک بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے جنہوں نے ان ویڈیوز کو سنا، اس کے بعد یہ قافلہ کارواں بنتا چلا گیا. میں اس ساری کی ساری کہانی میں ایک بڑا اہم نقطہ جسے میں تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا، یہ فیس بک پہ 30-35 لاکھ لائک، یوٹیوب پہ 32 لاکھ سبسکرائب، میرا یہ ٹارگٹ نہیں تھا. میں پڑھا رہا تھا، مجھے پڑھانے کا شوق تھا، اور جو میں پڑھاتا تھا وہ ویڈیوز بننا شروع ہوئیں تو وائرل ہونا شروع ہو گیا. میں اگر آسان زبان میں کہوں، اگر میری یہ انٹرسٹ نہ ہوتی تو میں کبھی بھی ابھی تک اس پہ کام نہ کر رہا ہوتا اور کام کرتا نہ رہتا. آپ کی اپنی جو انٹرسٹ ہے وہ میٹر کرتی ہے. اگر آپ کی اپنی انٹرسٹ نہیں ہے، آپ ایک ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں اور اس ٹرینڈ کو فالو کر کے آپ ایک کام کی طرف آ گئے ہیں، تو آپ زیادہ دیر تک وہ کام نہیں کر سکتے. تا دیر کام کرنے کے لیے، بہت سا کام کرنے کے لیے اور کمال کام کرنے کے لیے سب سے بنیادی چیز آپ کی انٹرسٹ ہے. اگر انٹرسٹ نہیں ہے آپ کام نہیں. ایک بڑی شاندار کتاب ہے 0 to 1. وہ 0 to 1 کا فلسفہ یہ ہے کہ دنیا میں زیادہ کمال کے کام اور امپیکٹ فل کام ان لوگوں نے کیے ہیں جنہوں نے کچھ ہٹ کے کیا، کچھ نیا کیا. آپ کبھی جی ٹی روڈ سے آئے ہیں لاہور، اسلام آباد سے لاہور آ رہے ہوں؟ آپ میں سے کس کس نے ٹریول کیا ہوش و حواس میں جی ٹی روڈ سے اسلام آباد سے لاہور؟ جیسی چناب کا پل کراس ہوتا ہے نا اور گکھڑ آتا ہے، گجرانوالہ سے پہلے گکھڑ آتا ہے، تو آپ کے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ بابے کی کلفی شروع ہو جاتی ہے. اصلی کلفی، اصلی بابا، سب سے بڑی کلفی، ہماری کلفی، کھوئے والی کلفی، باداموں والی کلفی، اور اصل ہم ہیں. وہ 50 میں سے ایک وہ آغاز کرنے والا جس نے شروع کیا تھا، اور اس کے بعد سب نے فالو کرنا شروع کر دیا. وہ جو جس نے آغاز کیا تھا نا، اس نے 0 سے 1 کیا تھا. اصل میں 0 سے 1 سفر ہوتا ہے. ریپلیکا، ڈپلیکیٹ، کاپی کر لینا، میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی کمال نہیں ہے. کمال ہے کہ آپ اپنے پیشن، اپنی انٹرسٹ کے ساتھ آئے ہیں، اور وہ انٹرسٹ کیونکہ ایک انرجی ہے، پیشن ایک انرجی ہے. اس انرجی کی وجہ سے آپ پڑھاتے پڑھاتے، کام کرتے 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 آپ اپنے کانٹینٹ کے ذریعے یہاں پہنچ گئے. دوسری بات میں نے دیکھی اس سارے جرنی میں، آپ کا کانٹینٹ اگر ریلیٹ نہیں کرتا، دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور کانٹینٹ اگر دیکھا جائے تو الہامی کتاب ہے. کانٹینٹ ہے پورا جو وحی کی شکل میں نازل ہوا ہے. اسلام کا سارا کانٹینٹ جو ہے وہ سب سے پاورفل ہے. آج اس کانٹینٹ سے ہم ریلیٹ کیوں نہیں کر پاتے؟ کبھی آپ نے سوچا پاکستان میں 5-7 لاکھ مساجد ہیں اور ہر مسجد میں جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے، اور ایک بڑی تعداد جمعے کا خطبہ سننے نہیں جاتی، وہ جمعہ پڑھنے جاتی اور عین اس ٹائم پہ پہنچتی جب وہ خطبہ ہو چکا ہوتا ہے. اگر مجھے بتائیے اس میں ریلیٹ کرنا ہوگا تو سارے وقت پہ پہنچیں گے اور سب خطبہ سنیں گے. جو دنیا کا طاقتور ترین کانٹینٹ ہے، وہ طاقتور ترین کانٹینٹ کو ممبر پہ بیٹھا شخص جو کہ انتہائی معتبر ہے، میرے لیے قابل احترام ہے، وہ ریلیٹ نہیں کر پاتا. وہ نہیں ریلیٹ کروا پاتا کہ تم شکر ادا کرو گے تمہاری عملی زندگی میں اس دنیا میں فائدہ تمہیں کیا ہوگا. وہ اس کو آسمان سے اوپر لے کے جاتا ہے، زمین سے نیچے قبر میں لے کے جاتا ہے، لیکن لائف جس کے لیے ہم دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، ہم دنیا کی بھی خیر مانگتے ہیں اور آخرت کی بھی خیر مانگتے ہیں. تو دوسرا انٹرسٹ کے بعد دوسرا پوائنٹ جو جسے میں نے کوشش کی اپنے سارے لیکچرز ویڈیوز میں، وہ تھا ریلیٹ کرنا. میں نے ریلیٹ کیا کہ والد کو گلے لگانا چاہیے کیونکہ یہ بعد میں پچھتاوا بن جاتا ہے. میں نے ریلیٹ کیا کہ ہم جو نصاب کی کتاب پڑھتے ہیں وہ ناکافی ہوتی ہے، ہمیں کتابیں پڑھنی چاہیے. میں نے ریلیٹ کیا کہ ہمیں سوشل سرکل بنانا چاہیے، ہمیں ہاتھ ملانا چاہیے، ہمیں ہمبل ہونا چاہیے، ہمیں کوآپریٹو ہونا چاہیے، ہمیں اپنے لنگر میں دوسروں کو شامل کرنا چاہیے. پریکٹیکل باتیں ساری کی ساری. اور آزما کے دیکھا کہ اگر آپ کا کانٹینٹ ریلیٹ کر رہا ہے تو آپ کو کبھی نہیں کہنا پڑے گا
پلیز سبسکرائب مائی چینل اور بیل کا بٹن دبا دیں. میں پتہ نہیں شاید میں اس کے تھوڑا سا خلاف ہوں مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نہ کہا کریں, میں کہتا ہوں میرے سے رہا نہیں جاتا. اگر آپ کے کانٹینٹ میں جان ہے سر, لوگ خود ہی اسٹیٹس پہ لگا دیں, خود ہی وائرل کریں گے, خود ہی فارورڈ کریں گے اور پھیلتے پھیلتے کہاں سے چلا جائے گا. لیکن اگر آپ کے کانٹینٹ میں جان نہیں ہے, آپ چیخ چیخ کے کہتے رہیں کہ پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ بیل کا بٹن دبا دیں, اسے کوئی بھی نہیں کرے گا. آپ کے کانٹینٹ کا ریلیٹ کرنا, اس میں کوئی پریکٹیکل سولوشن یہ ہونا بہت ضروری ہے. تیسری چیز جو میں نے دیکھی, یہ وہ سب باتیں تھیں جو میں کلاس روم میں کہہ رہا تھا, اور کلاس روم میں کئی سالوں سے 10-12 سال سے کہہ رہا تھا. اس میں صرف ایڈیشن ویڈیو کی ہوئی, یہ ریکارڈ ہونی شروع ہوگی. یعنی یہ باتیں میں پہلے بھی کہہ رہا تھا, کلاسز میں کہہ رہا تھا. میں, اسد بھائی اور اعجاز صاحب, ہم اکٹھے کبھی ڈی ایس ڈی پڑھاتے تھے, بلکہ ہماری پہلی ملاقات بریانی کی پلیٹوں پہ ہوئی تھی. ایک اور دوست بھی تھے, سرمد بھی تھا. تو ہم سب کے سب نان سٹاپ 8-8 4-4 کلاسیں پڑھاتے تھے. گورنمنٹ کی گریڈ 17 سے 18 کی ٹریننگ, 18 سے 19 کی ٹریننگ, 19 سے 20 کی ٹریننگ. اور اسد بھائی, اس میں صرف ہماری اکنالجمنٹ یہ ہوتی تھی کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا یہاں پڑھانے کا, کیونکہ جو اس کا مونیٹری بینیفٹ تھا, پیسے تھے, وہ تو اتنے تھوڑے تھے, پتہ نہیں کتنی کلاسیں پڑھانے کے بعد. صرف یہ پیشن ہوتا تھا کہ ہم نے صبح اٹھ کے جانا ہے اور گورنمنٹ کے ادارے میں پڑھانے کا موقع ملا ہوا ہے, ہم اپنا رول پلے کریں گے. اگر آپ ڈٹے ہوئے ہیں, لگے ہوئے ہیں, تو وقت کے میڈیمز کے ساتھ آپ ترقی کرتے کرتے آگے چلے جائیں گے. لیکن اگر آپ خود سے تیار نہیں ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ تیاری کا پروسیس تھا. شاید 12-13 سال میں تیار ہوتا رہا اور یوٹیوب ایڈ ہو گیا, میں وائرل ہو گیا. میں کئی سالوں سے پڑھاتا رہا گورنمنٹ کے اداروں میں فری جا کے, جیسے آج حافظ صاحب بتا رہے تھے کہ ہم بسوں کی چھتوں پہ بیٹھ کے وہاڑی, ملتان اور پتہ نہیں کہاں کہاں جا کے مفت لیکچر دیتے تھے. خبر نہیں تھی اس کے درمیان میں کہیں نہ کہیں یوٹیوب ایڈ ہونا ہے اور اس کے بعد آپ نے کلک کر جانا ہے. میں قسمت کی سب سے پریکٹیکل ڈیفینیشن جو مجھے لگی ہے نا, وہ ایک لگی ہے, ایک کتاب میں لکھی ہوئی تھی. آپ تیاری کرتے رہیں, اتنی تیاری کریں کہ موقع کو پہچان سکیں. اگر آپ تیاری کر کے موقع کو نہیں پہچان سکتے نا, تو آپ نے ترقی کوئی نہیں کی. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہماری تیاری اتنی اچھی نہیں ہوتی کہ موقع ہمارے سامنے آئے اور ہم اسے پہچان سکیں. چوتھا پوائنٹ جو میری کانٹینٹ کریشن میں سارا رہا, وہ شیئرنگ تھی. میں نے کبھی بھی چھپایا نہیں. میں نے جو کل صبح سیکھا تھا, میں نے کل صبح اٹھ کے ایک کوٹیشن پڑھی, مجھے بڑی اچھی لگی. وہ تھی کہ زندگی میں پروفٹ اور لاس نہیں ہوتا. زندگی میں پروفٹ لاس کی جگہ پہ لکھا ہوا تھا, لاس نہیں ہوتا, لیسن ہوتا ہے. میں نے کل اس پہ لیکچر دیا, وہ شام کو اپلوڈ ہو گیا, اسے 12,000 بندوں نے سن لیا, اور وہ پھیلتے پھیلتے کہاں کہاں تک چلا جائے گا. سو جو سیکھا ہے میں نے شیئر کر دیا. میرے ٹرائب میں, میرے قبیلے میں, ٹرینرز میں کہا جاتا تھا کہ اگر آپ سارا کچھ شیئر کر دیں گے تو آپ کو پیڈ کے لیے نہیں بلایا جائے گا, پیڈ سیشن کے لیے نہیں بلایا جائے گا. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ رازق اللہ ہے, آپ کو اتنے زیادہ پیسے ملتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے, پیڈ پہ بھی بلایا جاتا ہے. یہ جو ہاتھ رو کے بیٹھا ہوتا ہے نا کہ میں نے شیئر نہیں کرنا, میں نے بتانا نہیں ہے, یہ میرا کانٹینٹ ہے, اکثر کا میں نے پرابلم دیکھا ان کے پاس کانٹینٹ کوئی نہیں ہے. بلکہ ہمارے ٹرینرز کے ٹرائب میں اکثر کے پاس کانٹینٹ نہیں ہے. میں بڑا یہ سخت کمنٹ دے رہا ہوں لیکن یہ سچ ہے. ایک ہی کہانی ہے جو وہ چلائی جا رہے ہیں, ایک ہی پکی بیچی جا رہے ہیں, ایک ہی پکی بیچی جا رہے ہیں. وجہ کیا, نہ کتاب پڑھتے ہیں, نہ کوئی تجربہ ایڈ کرتے ہیں, نہ کوئی ایکسپوجر ہوتا ہے. میں کہتا ہوں جی آپ کا زندگی کا مشاہدہ اتنا ضرور وسیع ہونا چاہیے کہ آپ پہ یہ کمنٹ کسا جائے کہ حاملہ ہونے کے علاوہ ہر تجربہ قاسم علی شاہ کو ہو چکا ہے. ادروائز آپ نے کوئی ترقی نہیں کی. اگر آپ اس پہ ہمارے بڑے اچھے دوست شرجیل اکبر صاحب یہاں بیٹھے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ شاہ صاحب جب تک بندہ برانڈ سے سپر برانڈ نہیں نہ بن جاتا ترقی نہیں ہوتی. اور سپر برانڈ بننے کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ آپ کا مذاق اڑایا جائے, آپ پہ جملے کسے جائیں, آپ پہ میمز بنے. چھوٹے موٹے بندے پہ میم نہیں بنتی. یعنی میں یعنی اگر سچ بتاؤں آپ کو, یہ علامت ہے کہ آپ نے کچھ کیا ہے, آپ کو سنا جاتا ہے, آپ کو پڑھا جاتا ہے, آپ رائے عامہ پہ اثر ڈال رہے ہیں. لوگ آپ کے جملے چوری کرتے ہیں, آپ کی کہی ہوئی باتیں چوری کرتے ہیں, آپ کے کنٹینٹ کو کاپی کرتے ہیں, یہ ٹرینڈ کو فالو کرتے ہیں آپ کے بنائے ہوئے. یہ تب ہوتا ہے جب آپ برانڈ سے, شرجیل صاحب, سپر برانڈ پہ چلے جاتے ہیں. تو یہ 4-5 چیزیں میں نے آپ کو بنیادی بتائی ہیں. اینڈ دی لاسٹ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اپنے کانٹینٹ کے بارے میں ضرور سوچیے اس کی لائف ون ڈے ہے یا دہائیوں پہ مشتمل ہے. پرابلم یہ ہے کہ آج کا کانٹینٹ کریٹر اور آج کا یوٹیوبر وہ صرف آج کی سٹوری کر رہا ہے جس کی کل کوئی لائف نہیں ہے. پاکستان میں سینکڑوں اخبار چھپتے ہیں,
شام کو اس اخبار کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے اور کچھ دن کے بعد وہ کچرے کے ڈھیر میں پڑا ہوتا ہے کیونکہ اس کی لائف نہیں ہوتی. لیکن میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کا کانٹینٹ اچھا ہے, ان کی کٹنگز کر کے لوگوں نے سنبھالی ہوتی ہیں کیونکہ اس کانٹینٹ میں جان ہے. ہمیں ایڈمٹ کرنا پڑے گا, ماننا پڑے گا کہ پاکستان کی کالم نگاری کی تاریخ میں جاوید چودھری کے کالم لوگ کٹنگ کر کے سنبھالتے رہے, میں خود سنبھالتا رہا کیونکہ کانٹینٹ میں جان ہوتی تھی. ہمیں وہ کانٹینٹ طاقت دیتا تھا, ہم کاپیوں میں لگا کے پیسٹ کرتے تھے. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے 80s کے دور میں, واصف علی واصف صاحب کی کتابیں تب چھپی نہیں تھی, وہ حیات بھی تھے, انہوں نے ان کے کالمز کی کٹنگ کر کے لوگ سنبھالنی شروع کی. کانٹینٹ میں جان ہوتی ہے, آپ کے کانٹینٹ میں جان ہے. ممکن ہے اس کا ون ڈے کا صرف ویوڈ جو ہے وہ 11,000 ہے, لیکن 10 20 15 سالوں کے بعد وہ لاکھوں اور کروڑوں لوگ دیکھ چکے ہوں گے. اس کے مقابلے میں آج آپ نے کنٹروورشل کو چیز کی ہے, پیسے آ جائیں گے, لیکن یاد رکھیے گا آپ کے کانٹینٹ کی لائف کوئی نہیں ہوگی, ون ڈے لائف ہوگی. وہ شیلف لائف ون ڈے میں آیا اور چلا گیا, بعد میں اس کا کوئی ریفرنس نہیں. آج مینار پاکستان والے واقعے کو کوئی نہیں سننا چاہتا. آج مری میں برف گری تھی اور لوگ مر گئے تھے, اس کو کوئی نہیں سننا چاہتا. لیکن مجھے زندگی میں کیا کرنا ہے, یہ آل ٹائم فیورٹ کوسچن ہے, اس کو سب سننا چاہتے ہیں. ٹرین کا حادثہ ہوا, کتنے لوگ مر گئے, کسی کو یاد بھی نہیں ہے. بہاولپور میں پانی نہیں ہے, جانور مر رہے ہیں, کچھ عرصے کے بعد یہ سب کو بھول جائے گا. لیکن مجھے خود کو کیسے جاننا ہے, میں نے ترقی کیسے کرنی ہے, میری زندگی بہتر کیسے ہو سکتی ہے, میری سمت کیا ہے, میری پریورٹیز کیا ہونی چاہیے, مجھے اپنی دنیا اور آخرت بہتر کیسے کرنی ہے, یہ آل ٹائم فیورٹ کوسچن ہے. سو میرا آپ کو مشورہ ہے کہ اپنے کانٹینٹ کو شارٹ ٹائم کے لیے نہ بنائیں, ایسا کانٹینٹ بنائیں جو کسی بھی وقت میں ریلیٹ کر سکے, وہ کسی بھی بندے کے لیے ریلیٹ کر سکے. ہم نے تو اب کیٹیگریز بنانی شروع کی ہیں کہ یہ ہمارا کانٹینٹ بزنس کے لیے ہے, یا وہ اسٹوڈنٹس کے لیے ہے, وہ مدرس کے لیے, فادرس کے لیے, اور وہ ینگسٹرس کے لیے. آپ اپنے کانٹینٹ کو ضرور دیکھیے, کیٹیگریز کیجئے اس کی کہ کس کیٹیگری میں آپ کا کانٹینٹ زیادہ پڑا ہوا ہے. میرا کانٹینٹ سب سے زیادہ سنا جاتا ہے 19 سال سے 35 سال کی عمر کے لوگوں میں, اور یہ میری اسٹرینتھ ہے. آپ کو اپنے فالوورز کو, اپنے محبت کرنے والوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے, انٹلیکچولی ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے امپریس کیا ہے, آپ نے کانٹینٹ دیا اور چھوڑ دیا. آپ اس کو ساتھ لے کے چلتے ہیں, اور ساتھ لے کے چلتے چلتے آپ دیکھیں کئی ایسے لوگ ہیں جو ونس کوئی ایسا واقعہ ہوا کلک ہو گئے ہیں, اس کے بعد غائب ہو گئے ہیں. کہاں گیا وہ فوٹو چائے والا, ایک فوٹو تھی, اس کے بعد ہمیں بھی نہیں پتا. ٹھیک ہے جی, گڈ لک ہے ان محترمہ کی جنہوں نے کہا جی یہ میں ہوں, یہ ہماری کار اور پارٹی ہو رہی ہے, انہوں نے میڈیا جوائن کر لیا یا ڈراماز میں آ گئے. زیادہ تر لوگ ونس کلک ہونے والے, ان کی کوئی لائف نہیں ہوتی. آپ جتنا زیادہ آپ کا کانٹینٹ طاقتور ہے اور آپ اپنے آڈینس کو, اپنے فالوورز کو انٹلیکچولی ساتھ لے کے چلتے ہیں, یعنی آپ اکیلے ترقی نہیں کرتے, آپ سب کو ساتھ ملاتے ہیں اور مل کے ترقی کرتے ہیں, اور وہ ترقی انٹلیکچوئل گروتھ ہوتی ہے آپ کی. اور آخری چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ہے پازیٹیوٹی. جتنا زیادہ آپ مثبت ہیں, جتنا زیادہ آپ پازیٹیو ہیں, جتنا زیادہ آپ اس جملے پہ بلیو رکھتے ہیں سب کا بھلا اور سب کی خیر, اتنا ترقی آپ کرتے ہیں. جو بھی اکیلے ترقی کرنا چاہتا ہے نا, یاد رکھیے گا وہ خود بھی پیچھے رہ جاتا ہے اور اس کے ساتھ بھی اسے برا کہنے لگ پڑتے ہیں. ترقی کا سب سے سمپل پرنسپل ہے, آپ ترقی کریں, آپ کے ذریعے دنیا بھی فائدہ اٹھانے لگ پڑے, کئی سکسیس سٹوریز جنم لیں. آپ سب کا اگین بہت شکریہ, سارے کانٹینٹ کریٹرز کا, اسپیکرز کا, انتظامیہ کا. میری جو آفس کی ٹیم ہے وہ کل رات سے یہاں سے تھی اور کتنی محنت کر رہی تھی, کتنے دن سے. ایک ایونٹ ڈیزائن کرنا, پلان کرنا بڑی محنت کا کام ہوتا ہے. آپ ایک لمحے کے لیے یہ بھی سوچئے گا کہ ہمارے فاؤنڈیشن کے جتنے ایونٹس ہیں, مثلا یہ ایونٹ ہے, مجھے یہ ضرور بتانا چاہیے, ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جس ایونٹ کو ہم شاید 1000 روپیز دے کے اٹینڈ کرتے ہیں, اس میں 4000 روپیز ایکسٹرا فاؤنڈیشن پے کر دیتی ہے. یعنی ہمیں پر پرسن شاید 5000 روپیہ خرچہ آ رہا ہوگا. یہ ہم 10-15 لاکھ روپے کا ایکسٹرا بل کیوں دے رہے ہوتے ہیں؟ سوسائٹی میں نئے ٹرینڈز چلیں, نئی بات ہو, نیا تذکرہ ہو. کیونکہ یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دیکھیں ان ساری باتوں سے بھی اگر آپ کو فائدہ نہیں ہوا تو انشاءاللہ بریانی سے فائدہ ہو جائے گا, شوربہ جو قورمہ بنا اس سے فائدہ ہو جائے گا, کسٹرڈ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے چکھا ہے وہ انگلی کے ساتھ ایسے, شہزاد صاحب بڑا زبردست بنا ہوا ہے, سیلڈ بڑے زبردست بنے ہوئے. تو آپ کوئی کانٹینٹ نہ لیں, روٹی کھا لیں, اس کا بھی ہمیں ثواب ہو جائے گا. تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ڈھیروں کامیابیاں عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ, تھینک یو.
Thank you very much, Shah Sahab.